بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 ذوالحج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مہینے میں اللہ نے بیٹا مانگا اور انہوں نے 10 ذوالحج کو قربان کر دیا، تو اللہ نے قربانی قبول کر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا۔ جاعلک للناس اماما، پہلے بھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہاتھ اٹھا لیے جب ان کو امامت مل گئی نا، تحفہ امامت کا اللہ نے دیا، یہ امامت اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ان کا قول ومن ذریتی، میری نسل سے بھی امامت جاری فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، بے شمار پیغمبروں کی دعائیں، حضرت آدم کی دعائیں قبول کرتا رہا اللہ پاک، حضرت عیسیٰ کی دعائیں قبول کرتا رہا، حضرت موسیٰ کی دعائیں قبول کرتا رہا۔ تو یہ صرف پیغمبروں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ میں نا ہمیشہ جب بھی اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہوں نا، تو میں نا اپنے پہلی رکعت میں سٹارٹ لیتا ہوں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کیونکہ یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے ہولی قرآن میں۔ یہ اس طاقتور اللہ کی کمٹمنٹ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا۔ یہ ہولی قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہ کمٹمنٹ، اس میں کمٹمنٹ ہے اللہ پاک کی۔ تو یہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، یہ پیغمبروں کی نہیں، یہ اپنے ہر انسان کی، ہر جاندار کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ یا کوئی جانور بیٹھا ہے نا، اللہ سے لو لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی التجا کرے تو اللہ اس کی بھی دعا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، دین اسلام لوگ قبول کر رہے تھے۔ ان میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ یہ بھی، اور ان کے خامد اوس بن صامت، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ اسلام قبول کر گئے۔ تو حضرت خولہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو حضرت اوس گرمی میں باہر کام کر کے، مدینہ ہے، شہر مدینہ ہے، تو کام کر کے آ رہے ہیں، شام کو آئے ہیں، تو حضرت خولہ نماز میں کھڑی ہیں۔ تو وہ اوس بلاتے ہیں کسی مقصد کے لیے ان کو، حضرت خولہ کو، تو وہ آگے فوراً نہیں آتی، نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، 1-2 رکعت رہتی ہوں گی، تو تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، سلام پھیرا تو آئی۔ تو حضرت اوس کہنے لگے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یعنی اس وقت کا نا غصے میں تھے کہ یہ فوراً کیوں نہیں آئی۔ تو اسی لیے خاوند کو سجدہ، یہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد سجدہ الاؤڈ ہوتا تو خاوند کو ہوتا۔ تو خاوند کا اتنا احترام بیوی کے لیے، تو وہ نا جب حضرت اوس نے یہ غصے میں یہ کہہ دیا، غصے میں کہا، تو وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ تو وہ پڑوسیوں سے بات کی۔ اس وقت عرب کے یہ لا تھا، یہ قانون تھا کہ جو بندہ اپنی بیوی کو ڈائیورس، طلاق دینا چاہتا تھا، اس سے نجات لینا چاہتا تھا، تو اس کو کہتا تو میری ماں کی طرح، میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس پر آرام ہو جاتی تھی۔ اب وہ اپنا مسئلہ لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچتی ہیں اپنا مسئلہ لے کر۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری بات بتاتی ہیں، تو وہ نبی پاک سنتے ہیں۔ ابھی وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ مسئلہ حل کرنے میں سوچ رہے ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہے، پریشان ہے، وہ بار بار نبی پاک کو التجا کر رہی ہے میرے مسئلے کا حل نکالیں، میں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ میرے مسئلے کا حل نکالیں، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ ابھی وہ جھگڑا کر رہی ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے پھر اس گھر میں کھڑے ہو کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھڑے ہو کر خولہ اپنی التجا کر دیتی ہے اللہ سے، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کدھر جاؤں لے کر ان کو لے کر؟ تو فوراً امیجیٹلی اللہ پاک فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ پر دیکھے عمل ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہولی قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کی، میں دنیا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، ہولی قرآن میں مثالیں ہیں، دنیا میں مثالیں ہیں۔ ایسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ نے معجزات کیے، ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔
یہ معجزات رکیں گے نہیں جب تک دنیا قائم ہے، اللہ قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں وہ بھی قائم ہیں، تو یہ معجزات ہوتے رہیں گے۔ تو جب ان کی دعا ایکسیپٹ ہوئی تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو عرب کا قانون بدل دیا کہ جو بندہ اپنی ماں کہتا کہ طلاق ہو گئی، ماں کی پشت کی کہہ دیتا پشت کی طرح ہے، وہ حرام ہو گئی، یہ قانون ہی اللہ پاک نے چینج کر دیا۔ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، یہ مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ مجادلہ ہے اور پارہ 28 ہے، اس کا سٹارٹ میں ہے، سورہ مجادلہ کے سٹارٹ میں ہے یہ۔ اے رسول، جو عورت خولا تم سے اپنے شوہر اوس کے بارے میں تم سے جھگڑتی اور خدا سے گلے شکوے کرتی ہے، خدا نے اس کی بات سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک خدا بڑا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ کچھ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو بس وہی ہوتی ہیں جو ان کو جنتی ہیں، جو ان کو جنم دیتی ہیں، وہی ماں ہوتی ہے۔ یہ اللہ پاک کلیئر فرما رہے ہیں ولی قرآن میں، نبی پاک کے ذریعے وہی آ گئی، اور وہ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب جو بندہ کہتا ہے اپنی وائف کو، بیوی کو، تو میری ماں کی طرح ہے، اب وہ ماں ہو جائے گی بیوی؟ نو، اللہ پاک نے کلیئر بتا دیا۔ اور حضرت اوس نے تو غصے میں کہا نا کہ تو میری ماں، غصے میں تو ویسے ہی طلاق کوئی نہیں ہوتی۔ تو اور یہ دیکھیں اللہ پاک کتنے مہربان ہیں، فرماتے ہیں وہ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بے شک معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ غلطی ہوتی رہتی ہے انسانوں سے، اور اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں، توبہ کر لے، غلطی کی توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھیں پھر اپنی بات واپس لیں، تو دونوں کے ہم بستر ہونے سے پہلے کفارہ میں ایک غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کتنی گنجائش دے دی۔ اب اللہ پاک بھی بہت مہربان ہے، اللہ نے دیکھا کہ کسی پاس غلام ہی نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا، اور اس کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ پھر جس کو غلام نہ ملے تو دونوں کی مقاربت کے قبل 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے۔ اب اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ 30 روزے نہیں رکھتے مجبوری کے تحت، یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو، جو 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اور جس کو اس کی بھی قدرت نہ ہو تو وہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم خدا اور اس کے رسول کی پوری تصدیق کرو، اور یہ خدا کے مقرر کردہ حدیں ہیں، اور یہ خدا کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں۔ تو بس اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے دیکھے اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ لکھ رہے ہیں ہر چیز، یہ بالکل سچ بات ہے، ولی قرآن میں لکھا ہوا ہے، آیات ہیں کہ تم جو بات کرتے ہو وہ رائٹ ڈاؤن کی جاتی ہے، جو تم عمل پہلے کر چکے ہو وہ بھی لکھتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں یہ فرما دیا ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر چکے اور کر رہے ہو اس کو لکھتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہولی قرآن میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو موجود پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، موجود پائے گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ان کو نہ دکھانا، اور جو ہمارے کوئی ٹوٹے پھوٹے، کوئی سجدے، کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی زکاتیں، کوئی کسی کی ہیلپ، تو اس کو یا اللہ قبول فرمانا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنا۔ تو خود حکم کرتا ہے کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو، تو یا اللہ تو ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کے گناہوں کو
پردہ ڈالے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یہ ہولی قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کمٹمنٹ ہے کہ میں تم مجھ سے توبہ کرو پکی پکی، میں تمہارے گناہوں کو اٹھاؤں گا اور نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ ایک ہے ادھر اس میں اس میں ہولی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں تبدیل کا یبدل اللہ سیئات و حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، آپ سب کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔